آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کس طرح کرنا ہے، اور جو انعام اللہ پاک ہم مسلمانوں کو روزوں کے بعد عطا فرما رہے ہیں اس کی خوشیوں کو بڑھانا کس طرح سے ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس 3 ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں عید منانے کا بھی مزہ آئے گا اور ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے عید کے سٹارٹ ہوتے ہی عبادات کو چھوڑنا نہیں ہے، عبادات پر پابندی رکھنی ہے۔ یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں ابھی چاند کا پتہ چلتا ہے ادھر سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی مسجدوں میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح خاص طور پر عید کی نماز کے بعد لوگ کوئی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یعنی ہمارا جو رمضان مبارک میں سارا ٹائم اللہ پاک نے پریکٹس کروائی، اتنی محنت کروائی، ہم نے اتنی عبادات کی، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اتنا کچھ کرنے کے بعد گویا یہ ایک منافقت کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ کہ ہم صرف رمضان مبارک میں نماز پڑھیں گے۔ رمضان مبارک کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ہمیں نمازیں فرض کی ہیں اور مسجد میں جانا ہمارا ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ ادھر سے ہمیں چاند کا معلوم ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور ادھر سے ہمارا مسجدوں کے اندر آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ اس نحوست سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس بات سے بچانا ہے تاکہ ہماری عید کی خوشی جو ہے برقرار رہے، ورنہ ہم ظاہری طور پر خوش تو ہو رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، لیکن جب ہم نماز نہیں پڑھے تو ہمارے روزے بھی کھوکھلے ہیں اور ہماری عید کی خوشیاں بھی کھوکھلی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے عید کے موقع پر، اس خوبصورت اللہ پاک کے گفٹ کے موقع پر ہم نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، جو اللہ پاک کے غریب بندے ہیں ان کی لازمی مدد کریں، کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہم پر ضروری ہے، تاکہ ہم جب کسی کی ہیلپ کریں گے اور بعد میں پھر خود کھائے پیئیں گے اور انجوائے کریں گے تو ہماری عید کی خوشیاں ڈبل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد تیسرا یہ کہ ہم نے عید پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جب ہم رمضان مبارک میں 30 دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں تو گویا یہ کہ ہم گناہوں سے بچنے کی ہمیں عادت ہو چکی ہے، لیکن جب عید کا دن سٹارٹ ہوا اور عید کے دن کے فوراً بعد ہی ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے، ہم نے پارٹی سٹارٹ کر دی، گانے سننے شروع کر دیے، غلط کاموں کی طرف لگ گئے، پھر سے وہی فضولیات اور لغویات، تو پھر ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے پیچھے 30 دن کیا سیکھا ہے؟ 30 دنوں میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کر کے اپنی زندگی میں کیا چینج لے کر آئے ہیں؟ اگر ہم نے رمضان مبارک کمپلیٹ ہوتے ہی پھر سے وہ چیزیں شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں رمضان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم نے رمضان مبارک کے آنے کا جو مقصد تھا اور جو اس میں کام کرنے کا مقصد تھا وہ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔ ہماری زندگیاں تو ابھی بھی ویسے ہی ہیں، ہم تو ابھی بھی جانوروں کی طرح کھا پی اور سو رہے ہیں، بس ہماری زندگی میں تو چینج آیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے اس عید کے موقع پر شکرانے کے طور پر مسجد سے باہر ہی نہ نکلیں اور سارا دن اللہ رب العزت کی یاد میں گزار دیں کہ یا اللہ ہم تو اس قابل تھے ہی نہیں، ہم نے سارا سال کچھ عبادت نہیں کی، لیکن تو نے ہمیں اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی، اور اس نعمت کے شکر میں ہم سارا ٹائم گزار دیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، تو ہم سب کو اپنا موازنہ کر لینا چاہیے کہ ہم لوگ کس ٹریک پر چل رہے ہیں، ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں چل رہے، کیونکہ اس طرح اگر ہم نے رمضان کے سارے مہینے میں نماز پڑھنے کے بعد اگر عید میں نہ پڑھی اور عید کے دنوں میں ہم نے فضولیات اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک رسم و رواج کو پورا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے کام کی پابندی نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا جب عید کی خوشیاں ہمارے نزدیک آئیں تو سب سے ضروری کام یہی ہے کہ اپنے عبادات کی پابندی لازمی کر لیں، اور اس کے بعد غریبوں کی مدد، اپنے غریب بہن بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور اسی طرح بہت سے امتی جو تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں،
اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کریں، ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کہ اب ہمیں بالکل چھٹی نہیں مل گئی، اگر ہم فری ہو گئے ہیں، رمضان کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہمیں چھٹی نہیں ملی، ابھی بھی ہم پر بہت سے فرائض جو ہیں وہ ہم پر فرض ہے اور ہم نے انجام دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو عبادت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ پاک بچا کر رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔